بجٹ کا خسارہ ہم ان ایس او ایز کی مد میں بھگت رہے ہیں اور کئی دہائیوں سے بھگت رہے ہیں، ان کا ذکر انہوں نے کیا. اور اس وقت اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً 150 سے زیادہ اسٹیٹ اونڈ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں جو ڈفرینٹ لاز کے تحت، ڈفرینٹ فریم ورکس کے تحت، کچھ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے دائرہ کار میں کام کرتی ہیں، اور جو حکومت پاکستان اپنے بجٹ سے جو ان میں پیسہ ڈالتی ہے وہ کلیئرلی دیٹس این انڈیکیشن آف انیفیشنسی. مگر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. جب مشتاق صاحب بات کر رہے تھے تو میں آئی کوئکلی اسکریبل ڈاؤن 4 تھنگس جس پہ میں بڑا مختصراً تبصرہ کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو کنسیپچول چیز، حکومت کا جو ایک فنکشن ہوتا ہے وہ پالیسی اینڈ ریگولیشن سے متعلق ہوتا ہے لارجلی، اور حکومت جو ہے آئیڈیلی اس کو جو مارکیٹ میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو بزنسز ہوتی ہیں، اس کو پرائیویٹ سیکٹر پر چھوڑنا چاہیے، اور اپنا جو پروروگیٹو ہے، اپنا جو مینڈیٹ ہے وہ پالیسی اینڈ ریگولیشن کی حد تک رکھنا چاہیے. مگر ہم نے یہاں دیکھا کہ حکومت بڑی حد تک اور بڑے سیکٹرز میں، بزنسز میں انٹرپلے کرتی ہے اور کرتی چلی جا رہی ہے. اس میں کوئی رول بیک کا بھی کوئی عنصر نہیں ہے. اکثر جب نئی حکومتیں آتی ہیں تو نئی حکومتیں بڑے زور و شور سے یہ کہتی ہیں کہ جی ہم پرائیویٹ سے وی ول میک دا پرائیویٹ سیکٹر دا انجن آف گروتھ. یہ سلوگن ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی حکومتیں اور انہی کے ادارے بزنسز میں ڈفرینٹ طریقوں سے آتی ہیں. تو پہلے تو یہ کنسیپچول چیز ہے. نمبر 2 یہ کہ کارپوریٹ گورننس جو ان آرگنائزیشنز کی ہے، ان اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی ہے، اس میں جو بھی بدترین ایگزامپلز گورننس کے ہو سکتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. اور میں کسی ایک حکومت کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہی. دس از اے ٹرینڈ. جو بورڈز ہوتے ہیں ان پر اپنے لوگ لگائے جاتے ہیں. اکثر بورڈ سالوں سال نہیں بنائے جاتے in lack of compliance with what the law stipulates, کیونکہ in this country there is very little accountability of deviation from stipulated laws and norms. تو لا آپ کو کچھ کہتا ہے مگر 3 سال گزر جاتے ہیں، بڑے اہم اداروں کے بورڈز نہیں کانسٹیٹیوٹ ہوتے. جب وہ کانسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں تو ان میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو بالکل ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا. ڈسکریشنری اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، کوئی ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوتا. اکثر سی ای اوز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو لا کہتا ہے کہ جی آپ نے سی ای او کی یہ اسپیسیفیکیشنز ہیں، یوں اس کو ہائر کرنا ہے. بٹ ان فلیگرنٹ وائلیشن آف دوز اسٹیپولیشنز ان دا لا ہم دیکھا جاتا ہے کہ سی ای اوز اپوائنٹ نہیں ہوتے. جب اپوائنٹ ہوتے ہیں تو ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوتا. اشتہاروں کے ساتھ کیا کیا ٹنکرنگ ہوتی ہے وہ ہم سب آن بوتھ سائڈز آف آئل بیٹھے ہوئے لوگ جانتے ہیں. پھر اکثر کسی سیکرٹری کو لگایا جاتا ہے، ایڈیشنل سیکرٹری کو لگایا جاتا ہے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پبلک فنکشنریز کی ہماری ایکو سسٹم میں نہ کوئی جواب دہی ہے، نہ کوئی میننگ فل اکاؤنٹیبلٹی ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو بالکل ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا. اکثر اپنے کرونیز کو بورڈز پہ لگایا جاتا ہے، مینجمنٹ میں لگایا جاتا ہے. اور جو معذرت کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے، بہت بری گورننس جو ہوتی ہے ان تمام ان ایس او ایز کے بورڈز میں نے ڈفرینٹ شیڈز اینڈ فارمز میں دیکھی ہے جن کا مشتاق صاحب نے ذکر کیا ہے. اب آتے ہیں کچھ امپلیمنٹیشن کی طرف. چلے بورڈز تو جیسے تیسے ہوتے ہیں، سی ای اوز تو جیسے تیسے ہوتے ہیں، لگائے جاتے ہیں، مگر امپلیمنٹیشن پہ جب ہم آتے ہیں تو آج یہ جو 180 ایس او ایز جو 400 ارب سے زیادہ حکومت پاکستان کا اس فسکلی آسٹیئر انوائرمنٹ میں ہیمریج ہم کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ان تمام اداروں میں سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں، اور بہت سی جو یہ سیاسی بھرتیاں ہیں، دیز پیپل آر گوسٹ ورکرز، وہ ادھر کام بھی نہیں کرتے. پروکیورمنٹ رینٹ سیکنگ کے یعنی کہ پروکیورمنٹ میں خرد برد کے بدترین اگزامپلز ان تمام اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں ہیں. بکس آف اکاؤنٹس کس طرح رکھی جاتی ہیں، جو پروفیٹیبل انٹیٹیز ہیں ان کے پروفٹس کس طرح سے
گورنمنٹس کی انیفیشنسیز کو انڈر رائٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کی نظیر پورے دنیا میں نہیں ملتی چیئرمین صاحب. لوگ یہ کیس سٹڈیز لکھنے کے قابل، یہ جس قسم کی کرپشن، جس قسم کی انیفیشنسیز، جس قسم کی مس مینجمنٹ ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز سسٹم میں انگرینڈ ہے، اس پہ تو دنیا کیس سٹڈیز لکھتی ہے. مشتاق صاحب نے بات کی پرائیویٹائزیشن کی، بہت اچھی بات کی. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے حکومت پاکستان کے سسٹم میں، جو میں نے پہلی بات کی کنسیپچول بات کی، for good or for bad the state has a heavy interplay in the business sector. اب جب آپ اس سے ڈائیویسٹ کریں گے تو کم از کم ایک انالیسس تو کریں کہ کون سی پروفیٹیبل بزنسز ہیں، ان کو پہلے پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ ڈالنے کا کیا ریشنل ہے. بیکاز وین ایور وی سی دا پرائیویٹائزیشن لسٹ، جو سب سے زیادہ اسٹریٹجک ہوتی ہیں، جو سب سے زیادہ پروفیٹیبل ہوتی ہیں، انہی کو پرائیورٹائز کیا جاتا ہے فار پرائیویٹائزیشن. جو سک انٹرپرائزز ہوتی ہیں، جو نان اسٹریٹجک ہوتی ہیں، دے آر آئیدر ناٹ آن دا لسٹ اور دے آر ڈی پرائیورٹائز. تو پہلے تو پرائیورٹائزیشن with some transparency and with some rationale that augurs well for national interest. Secondly, جس طرح سے during past times جس طرح collusive طریقے سے پرائیویٹائزیشنز کی گئی ہیں، ان کا ذکر مشتاق صاحب نے بھی کیا، and I totally agree with him. conflict of interest management کو کس طرح بالائے طاق رکھا جاتا ہے. we all know about these things. جو لیبر ایشوز، جو پاکستان کی جو پاسٹ پرائیویٹائزیشنز ہیں، اس میں آؤٹ اسٹینڈنگ لیبر ایشوز ایک اسٹینڈنگ لیگسی ہے، کیونکہ غریب آدمی تو اس ملک میں میٹر ہی نہیں کرتا. واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک اگر پی ٹی سی ایل پینشنرز سالوں سال باہر ڈیمونسٹریشن کر لیں؟ وہ تو بیچارے غریب لوگ ہیں، وہ تو بیچارے مجبور لوگ ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر. اور and on that particular privatization and the outstanding labor issues that it left, I would like you, Mr. Chairman, to ask some of us to do an inquiry into that. کہ وہ کس طرح ایک حکومت پاکستان کی فنکشنری کی وجہ سے ہی who was on an oversight committee, thousands of PTCL pensioners landed in a situation in which they did, and we all saw it on the streets. تو اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں چیئرمین صاحب کہ ایک انگریزی کا ایک محاورہ ہے، all roads lead to Rome. اگر آپ حکومت پاکستان کا ہر ایشو نکال دیں، ہر ایشو جب آپ نکالیں گے تو اس کا تھریڈ اسی پہ پہنچے گی کہ we do not follow due process, we do not care about principles of good governance, we do not care about accountability of decision makers, and there is no appetite for due process, adherence to policies and law. We want to do things in a discretionary manner, and to us politics is supreme. Thank you very much. Thank you ji. Madam, motion